ہم نے سبق کٹن میں 2 روز کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ یہ سبق وادی نیلم میں ایک جگہ جس کا نام کٹن ہے کی سیر و سیاحت کے حوالے سے ہے۔ تو چلیے ہم اس سبق کے اب سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ تو اس سبق کا پہلا سوال ہے، کٹن آزاد جموں و کشمیر کی کس وادی میں واقع ہے؟ تو ہم نے اس سبق میں ایک وادی کا نام پڑھا تھا۔ چلیے سبق میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو سبق کے بالکل پہلے حصے ہی میں اس وادی کا نام موجود ہے۔ ہم کل صبح سویرے ہی وادی نیلم کی سیر کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو وادی نیلم آزاد جموں و کشمیر کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو ہم جواب اپنا کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ ہم سوال میں سے ہی کچھ حصہ لیں گے اور جواب لکھیں گے، جیسا کہ ہم نے سوال میں سے کس کو کاٹ دیا اور جواب میں لکھا کٹن آزاد جموں و کشمیر کی، اور کس کی جگہ ہم نے وادی کا نام لکھا وادی نیلم میں واقع ہے، اور یہاں پر سوالیہ نشان کی جگہ ہم نے خطمہ کی علامت لگا دی، کیونکہ جواب میں ہمیشہ خطمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، نیلم جہلم پروجیکٹ کیا ہے؟ تو ہم نے اس سبق میں ایک پروجیکٹ کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ چلیے سبق میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پروجیکٹ تھا۔ سبق کے اس حصے میں دوسرے سوال کا جواب موجود ہے۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے نیلم جہلم پروجیکٹ پر بھی رکے، جو بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ تو ہم اپنے جواب میں کیا لکھیں گے؟ جی بالکل صحیح، ہم جواب میں لکھیں گے کہ نیلم جہلم پروجیکٹ بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ کچھ حصہ ہم نے سوال ہی میں سے لیا، جیسے نیلم جہلم پروجیکٹ، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم نے کیا کو کاٹ دیا اور اس کی جگہ لکھا بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اور ہم نے اس طرح سے اپنا یہ دوسرا جواب مکمل کر لیا۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، کیا چیز کٹن کے حسن میں مزید اضافہ کرتی ہے؟ حسن یعنی خوبصورتی، تو ایسی کیا چیز ہے جو کٹن یعنی اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے اس میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، اسے بڑھا دیتی ہے؟ تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ جی بتائیے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، اسی لیے یہ پہاڑ اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم سبق میں سے بھی اس سوال کے جواب کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے، پہاڑوں کی برف پوش اور فلک بوس چوٹیاں اس جگہ کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو فلک بوس یعنی آسمان کو چھوتی ہوئی اور برف پوش یعنی برف سے ڈھکی ہوئی، تو یہ پہاڑ اس جگہ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ ہم جواب میں لکھیں گے، پہاڑوں کی برف پوش اور فلک بوس چوٹیاں، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم اگلا حصہ سوال میں سے لیں گے، کٹن کے حسن میں مزید اضافہ کرتی ہیں، اور ہے کی جگہ ہم ہے لگا دیں گے۔ تو ہمارا جواب کچھ اس طرح مکمل ہوا، پہاڑوں کی برف پوش اور فلک بوس چوٹیاں کٹن کے حسن میں مزید اضافہ کرتی ہیں، اور یہاں سوالیہ نشان کی جگہ بھی ہم نے خطمہ لگا دیا۔ تو اس سوال کے جواب میں بھی ہم نے زیادہ تر حصہ اپنے سوال ہی میں سے لیا۔ سبق کا چوتھا سوال ہے، اس سبق میں علامہ اقبال کی کس نظم کا نام آیا ہے؟ چلیے سبق میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، کٹن میں 2 روزہ قیام کے دوران مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ایک آرزو بہت یاد آئی۔ تو یہ ایک آرزو اس نظم کا نام ہے، جس کے کچھ اشعار اس سبق میں بھی شامل ہیں،
اور یہ نظم اس سبق سے بہت ملتی جلتی ہے، یعنی جیسے مناظر ہم نے اس سبق میں دیکھے اس وادی کے، بالکل ویسے ہی انہی مناظر کو علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں بھی پیش کیا ہے۔ تو ہم اس نظم کا نام جواب میں لکھ دیں گے۔ ہم نے اس سوال کا جواب اس طرح لکھا کہ سوال میں سے کس کو کاٹ دیا اور اس کس کی جگہ ہم نے نظم کا نام لکھ دیا۔ باقی سارا حصہ ہم نے سوال ہی کا لیا، جیسے اس سبق میں علامہ اقبال کی نظم ایک آرزو کا نام آیا ہے، اور یہاں سے سوالیہ نشان کی جگہ بھی ہم نے ختمہ لگا دیا۔ سبق کا 5واں سوال ہے، کٹن سے واپسی کا سفر کیوں پرلطف تھا؟ تو ہم اس سوال کا جواب سبق میں سے دیکھتے ہیں۔ سبق کے آخری پیراگراف میں ہمارے 5ویں سوال کا جواب ہے، واپسی کا سفر بھی بڑا پرلطف تھا، جہاں بھی قدرتی منظر اچھا لگتا چچا جان گاڑی روک لیتے تھے، تھوڑی دیر تک وہاں کا نظارہ کرتے، تصویریں لیتے اور چل پڑتے۔ راستے میں کئی جگہوں پر رنگ برنگی چادریں اور چھتریاں لٹکتی نظر آئیں، سب نے خریداری کی اور لطف اندوز ہوئے۔ تو اس حصے سے ہم اپنے اس سوال کا جواب مختصر کر کے کچھ یوں لکھیں گے۔ کچھ حصہ ہم سوال ہی میں سے لیں گے، جیسے کٹن سے واپسی کا سفر، یہاں تک ہم نے لکھا، اور اس کے بعد لکھا قدرتی مناظر دیکھنے اور خریداری کرنے سے پرلطف ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ہمارا 5واں جواب بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہاں آ کر اس سبق کے سوالات مکمل ہو گئے۔ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوالات اس سبق سے متعلق کر سکتے ہیں، جیسے سیر و سیاحت کے کیا فائدے ہیں، یا سیر و سیاحت سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات بھی آپ اس سبق میں شامل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے سبق کٹن میں 2 روز کے سوال جواب حل کیے۔